السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دیسی ٹوٹکے فار ایوری ون پر ہماری ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا زبردست، آزمودہ اور روایتی دیسی نسخہ لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں اور پرانے طبی طریقوں میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں زیتون کے تیل، لہسن اور لونگ سے تیار ہونے والے ایک ایسے طاقتور قدرتی تیل کے بارے میں جو جسمانی کمزوری کو دور کرنے، مسلز کو ریلیکس کرنے اور جسم کے مختلف حصوں میں خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین گھریلو علاج مانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اس تیل کو گھر پر بنانے کا بالکل صحیح اور آسان طریقہ بتائیں گے، بلکہ اس کے استعمال کے حقیقی فوائد، احتیاطی تدابیر اور چند ایسی اہم باتیں بھی سمجھائیں گے جو ہر دیکھنے والے کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ویڈیو کو ذرا سا بھی اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس نسخے کی مکمل اور درست سمجھ آ سکے، کیونکہ ادھوری معلومات اکثر فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ جب ہم اپنے دیسی روایتی ٹوٹکوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اپنی چھوٹی موٹی جسمانی کمزوریوں اور پٹھوں کے درد کے لیے بازار مہنگی ادویات کے پاس جانے کے بجائے ہمیشہ باورچی خانے میں موجود قدرتی چیزوں کا رخ کرتے تھے۔ زیتون کا تیل، جسے قرآن مجید میں بھی مبارک تیل کہا گیا ہے، انسانی جلد اور صحت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کے اندر قدرتی موئسچرنگ ایجنٹس اور ایسے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو جلد کی تہوں میں آسانی سے جذب ہو جاتے ہیں اور سیلز کو طاقت دیتے ہیں۔ دوسری طرف لہسن کو دیسی طب میں ایک قدرتی اینٹی بائیوٹک اور گرم تاثیر رکھنے والی جڑی بوٹی مانا گیا ہے جو جسم کے اندرونی حصوں میں جمی ہوئی سستی اور کمزوری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جب اس میں لونگ کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کی افادیت دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ لونگ اپنے اندر ایک ایسی تیز اور گرم تاثیر رکھتی ہے جو سست پڑ جانے والے اعصاب اور رگوں کو متحرک کرنے اور وہاں خون کی گردش کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب ان تینوں قیمتی قدرتی چیزوں یعنی خالص زیتون کے تیل، دیسی لہسن کے تازہ جوے اور چند عدد ثابت لونگ کو ایک خاص روایتی طریقے سے آپس میں پکایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا خالص دیسی تیل تیار ہو جاتا ہے جس کی مالش سے جسم کو ایک نیا سکون اور حرارت ملتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ انتہائی مفید اور طاقتور روایتی تیل کو گھر پر تیار کرنے کا اصل اور صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ آپ بغیر کسی غلطی کے اسے بالکل پرفیکٹ طریقے سے بنا سکیں۔ اس نسخے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو چند بنیادی اور خالص چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے بازار سے کسی اچھی کمپنی کا خالص اور معیاری زیتون کا تیل حاصل کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تیل میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کے بعد دیسی لہسن کے 4 سے 5 تازہ جوے لیں اور انہیں چھیل کر باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیں یا ہلکا سا کچل لیں تاکہ لہسن کے اندر موجود تمام عرق اور جوس باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی 7 سے 8 عدد ثابت لونگ لیں جن کی ڈنڈیاں ثابت ہوں تاکہ ان کا اصل تیل محفوظ رہے۔ اب ایک صاف اور خشک برتن لیں، اس میں زیتون کا تیل ڈالیں اور دھیمی آنچ پر چولہے پر چڑھا دیں۔ جب تیل ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں کٹے ہوئے لہسن کے جوے اور ثابت لونگ شامل کر دیں۔ یہاں آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چولہے کی آنچ بالکل ہلکی ہونی چاہیے تاکہ تیل تیز گرم ہو کر جل نہ جائے، بلکہ دھیمی آنچ پر یہ تمام اجزاء آہستہ آہستہ پکیں۔ اس عمل کے دوران لہسن اور لونگ کا عرق، ان کے تمام قدرتی فوائد اور ان کی طاقت آہستہ آہستہ زیتون کے تیل میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر میں لہسن کے ٹکڑے ہلکے سنہرے اور براؤن رنگ کے ہونے لگیں گے اور پورے گھر میں ایک بڑی زبردست اور دیسی سی خوشبو پھیل جائے گی۔ جب لہسن اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے اور لونگ کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے تو چولہا بند کر دیں۔ اب اس تیل کو مکمل طور پر ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں، اور جب یہ عام درجہ حرارت پر آ جائے تو کسی باریک چھلنی یا ململ کے کپڑے کی مدد سے اسے چھان کر ایک صاف ستھری شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ آپ کا یہ خالص دیسی تیل اب بالکل تیار ہے۔
جسے آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اس تیار شدہ تیل کو استعمال کرنے کا جو روایتی اور درست طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے وہ بھی جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس تیل کی افادیت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے صحیح طریقے سے لگایا جائے۔ رات کو سونے سے پہلے اس تیل کے چند قطرے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر لیں اور اسے ہلکا سا رگڑ کر نیم گرم کر لیں۔ کیونکہ مالش ہمیشہ ہلکے گرم تیل سے کی جائے تو اس کا اثر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد جسم کے جس حصے پر بھی کمزوری، پٹھوں کا کھنچاؤ یا زیادہ درد محسوس ہو رہا ہو وہاں اس تیل سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اتنی دیر مالش کریں جب تک کہ تیل جلد کے اندر اچھی طرح جذب نہ ہو جائے۔ مالش کرنے کا طریقہ ہمیشہ نرم ہونا چاہیے، کبھی بھی جلد پر بہت زیادہ زور یا رگڑ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ جلد کا نازک ہونا اور اس کی حفاظت کرنا سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اس تیل کی مالش سے اس مخصوص مقام پر خون کی گردش تیز ہوتی ہے، مسلز کو گہرا سکون ملتا ہے، اعصاب کو طاقت ملتی ہے اور دن بھر کی تھکن اور کمزوری کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ روایتی طب کے مطابق یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے جو جسمانی کمزوری یا پٹھوں کے ڈھیلے پن کا شکار رہتے ہیں اور قدرتی طریقوں سے اپنی صحت کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کسی بھی دیسی نسخے کو اپناتے وقت احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنا بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے چند انتہائی اہم باتوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عضو خاص یا اس کے ارد گرد کی جلد جسم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس، نازک اور پتلی ہوتی ہے اور وہاں کی رگیں اور اعصاب انتہائی باریک ہوتے ہیں۔ لہسن اور لونگ دونوں کی تاثیر اپنی جگہ بہت زیادہ گرم اور تیز ہوتی ہے، اور اگر ان کا تیل براہ راست یا بغیر احتیاط کے اس انتہائی حساس حصے پر بہت زیادہ رگڑ کر لگایا دیا جائے تو یہ جلن، خارش، دانے یا جلد کے سرخ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تیل کا استعمال ہمیشہ اعتدال کے ساتھ اور ہلکے ہاتھ سے کیا جائے۔ کسی بھی نئے نسخے کو پورے جسم پر لگانے سے پہلے ہمیشہ ایک چھوٹا سا پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیں، یعنی تیل کا ایک قطرہ اپنے بازو یا کلائی کی اندرونی جلد پر لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ آیا آپ کی جلد کو اس سے کوئی الرجی یا تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اگر آپ کی جلد اسے بالکل ٹھیک برداشت کرتی ہے تب ہی آپ اسے اپنے معمول میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی جلد پہلے سے زخمی ہو، کٹی ہو، وہاں کسی قسم کا انفیکشن ہو تو اس جگہ پر اس قسم کا گرم تیل ہرگز استعمال نہ کریں۔ صحت کے معاملے میں کبھی بھی اندھا دھند کسی کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں، بلکہ اپنی عقل اور احتیاط کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف ایک تیل یا دیسی ٹوٹکا آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اپنی مجموعی خوراک اور طرز زندگی کو بہتر نہیں بناتے۔ جسمانی طاقت اور اندرونی توانائی کا براہ راست تعلق آپ کی متوازن غذا، اچھی نیند اور پرسکون ماحول سے ہوتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں دودھ، دیسی گھی، خشک میوہ جات، تازہ پھل اور سبزیاں کثرت سے استعمال کریں، کیونکہ جب آپ اندر سے صحت مند رہو گے تب ہی آپ کو بیرونی ٹوٹکوں کا بھی اصل بہترین فائدہ ملے گا۔ روزانہ ہلکی پھلکی واک اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کے جسم میں خون کا بہاؤ قدرتی طور پر بہترین حالت میں رہے۔ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ پیچیدہ یا اندرونی طبی مسئلہ درپیش ہے تو گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ ساتھ کسی مستند اور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دیسی لہسن کو کس خاص طریقے سے شہد میں ملا کر کھانے سے جوانی کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رکھا جا سکتا ہے، اور وہ کون سا پوشیدہ راز ہے جو حکیم لوگ اپنے مریضوں کو بتانے سے کتراتے ہیں، تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ابھی دبا دیجئے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ زبردست نسخہ جو آپ کی زندگی میں ایک نئی توانائی بھر دے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دل کھول کر لائک کریں، اپنے تمام دوستوں اور فیملی گروپس میں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس موضوع پر چاہیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔